وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب6 أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء ب6، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، میں بھی نبی ہوں، مجھ سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے، مجھ میں اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبے کا کچھ فرق رکھا ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 فضیلتیں ایسی عنایت فرمائی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں ہیں۔ حالانکہ نبی سب کے سب جو ہے محترم ہیں اور جو ہے قابل عزت ہیں، قابل لائق ہیں، اور سب ہمارے آنکھوں کے تاج، سر کے تاج ہیں۔ کسی بھی ایک نبی کو اپنے درمیان سے نکال دیا جائے، خدا نہ خواستہ اس کو نبی نہ مانا جائے یا اس کے بارے میں کوئی بندہ گستاخی کرے تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، کیونکہ تمام نبیوں کا آپس میں تسلسل تعلق یوں ہے جیسا کہ ہار کے تمام جو حلقے ہوتے ہیں ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ ایک حلقہ دوسرے حلقے سے تعلق رکھے گا تبھی وہ جا کر ہار مکمل ہوگا، لیکن اس میں سے ایک حلقہ نکال دو تو ہار نہیں رہے گا، وہ ٹوٹا ہوا کہلائے گا۔ اسی طرح ایمان کے سلسلے میں سوالات کا وہ پیش انبیاء کرام سب کو محترم معزز اللہ کا سچا پیغمبر ماننا ہے۔ کسی بھی ایک نبی کے بارے میں کوئی بندہ گستاخی کرے گا، نہیں مانے گا یا کچھ برا بلا کہے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، وہ مسلمان ہی رہے گا بندہ۔ تو پھر چاہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا چاہے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہو۔ تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے آپس میں کچھ مرتبے رکھے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ نبی سب کے سب نبی ہیں، محترم ہیں، لیکن بعض کو بعضوں پر ہم نے مرتبے عنایت کیے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے 6 مرتبے 6 فضیلتیں ایسی عنایت کی گئی ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی۔ وہ کون سی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع الکلام بنایا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زبان ایسی عنایت کی ہے، میں چھوٹے چھوٹے الفاظ کہتا ہوں اس کی معنی بڑی بڑی نکلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے فرمان ہیں جو بچوں کو چہل حدیث کے نام سے یاد کرایا جاتے ہیں، 40 حدیثیں، ایسی کئی روایتیں ہیں جو حدیث دیکھنے میں تو چھوٹی آتی ہے لیکن اس کی معنی بہت بڑی ہوتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی ہے، تو 2 الفاظ کا الدین، دوسرا نصیحہ، 2 الفاظ ہو گئے، لیکن اس کے وضاحت میں علماء لکھنا شروع کیا کہ کئی صفات کے صفات لکھ دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، حدیث بالکل چھوٹی ہے، اس پر علماء نے 2-3 صفحات نہیں مکمل کتابوں کے کتاب لکھ دیے۔ ایک عالم نے تقریباً 50 سے 60 صفحے سے ایک چھوٹی حدیث کی وضاحت میں لکھ لی۔ تو حدیثیں بظاہر حضور کی چھوٹی نظر آتی ہیں، اس کی معنی بہت بڑی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ تو علماء کرام سے ایک مسئلے میں جب ایک حدیث میں اس کی وضاحت میں نکلتے ہیں تو اس سے بہت انمول ہیرے نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ حضور علیہ السلام کا جامع الکلم ہونا، یہ الفاظ مختصر فرماتے ہیں، ان کی معنی بہت بڑی نکلتی ہے اور بڑی جامع نکلتی ہے۔ اور یہ فرمائے کہ مجھے حضور فرماتے یہ اللہ نے خصوصیت مجھے عنایت کی ہے، کسی اور نبی کو یہ خصوصیت نہیں ہے۔ نمبر 2 وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، حضور فرماتے ہیں مجھے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، رعب کے ساتھ، کہ میرا اللہ نے اتنا رعب رکھا ہے، میرے رعب کو لوگ دیکھ کر اپنی جگہیں چھوڑ دیتے ہیں یا کافر لڑنا چھوڑ جاتے ہیں، اور میرے رعب کو دیکھ کر جو ہے مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں وہ علاقے کافروں سے جیت جاتے ہیں، مطلب مسلمانوں کو نبی کے رعب کی برکت سے فتحات مل جاتی ہیں۔ لیکن دوسرے بھی جابر بادشاہ گزرے ہیں تو ان کا لوگوں میں خوف تھا لیکن حضور کا رعب تھا، ان کا صرف خوف تھا، خوف کی وجہ سے مدد نہیں ملتی تھی، صرف رعب تھا ان کا یا ان کا خوف تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام کا رعب ایسا ہے کہ اس رعب کی برکت سے نصرتوں پہ نصرتیں اور فتوحات پہ فتوحات ملتی جاتی ہیں۔ کہ آپ علیہ السلام کے اپنے زندگی میں بہت سے فتوحات ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام جو ہے پھیلتا گیا
تقریباً دنیا کے کافی بڑے علاقے میں اسلام پھیل گیا ہے. اب تو پوری دنیا کا کونا کونا اسلام کو جانتا ہے، قرآن کو جانتا ہے، نبی کو جانتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی برکت ہے. اس کے بعد فرمایا یہ میری دوسری فضیلت ہے. فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور اس کے بعد غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی گئی ہیں. جہاد میں جب کافروں سے لڑا جاتا ہے تو ان کا جو مال آتا ہے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. اسلام میں مال غنیمت. پہلے جو دور تھا اس زمانے میں مال غنیمت کے تقسیم کار کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو مال غنیمت دو طرح کے ملتے تھے، یا تو جانور ملتے تھے یا تو جانور کے علاوہ دوسری کوئی چیزیں، اناج ہیں، ہتھیار ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ملتی تھی. اگر جانور ملتے تھے تو وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے تھے. یہ جو مجاہد ہیں اللہ کے راستے میں کافروں سے لڑے ہیں اس وجہ سے ان کو دے دو. نبیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. اور لیکن اس کے علاوہ اگر ان جانوروں کے علاوہ یعنی کہ بکریاں، بیل، اس کے علاوہ اگر دوسری کوئی چیز ملتی تو ان کے نبی کا حکم ہوتا تھا تم یہ پہاڑ کے اوپر رکھو. پھر پہاڑ کے اوپر رکھ لیتے، آسمان سے ایک آگ اترتی تھی جس کی وجہ سے سب کا سب جل جاتا تھا. یہ اشارہ ہوتا تھا کہ اللہ نے آپ کے صدقے کو قبول کر دیا ہے. اور اگر کسی کے سامان کو، اناج وغیرہ کو یا اس طرح کی چیزوں کو آگ نہیں جلاتی تھی، مطلب کہ تم میں اس طرح کے بندے ہیں جو خالص دل سے نہیں لڑے ہیں، اس وجہ سے تمہاری یہ چیز قبول نہیں ہو رہی. پہلے یعنی کہ چیزیں دیکھنے میں آتی تھی، اب اللہ نے ہر چیز سے چھپا چھپا کے رکھی ہے. ہم پر اللہ نے بڑا کرم کر دیا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بارے میں ہے کہ ان کے دور میں یہاں تک ہوتا تھا کہ اگر بندے کوئی گناہ کرتے تھے اس کے گھر کے صبح کو ان کے گھر کے دیوار پر یا گھر کے یعنی کہ گیٹ پر وہ گناہ لکھا جاتا تھا، اس بندے نے یہ فلاں گناہ کیا ہے. اب فرض کرو کہ اگر خدا نہ خاصا ہم جو گناہ کرتے روزانہ، اگر روزانہ صبح ہمارے دروازے پر یہ گناہ لکھے جائیں تو ہم تو خوار ہو جائیں. تو اللہ نے ہم پر بڑی کریمی فرمائی ہے. یہ سب کے سب نبی علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مجھے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خود کے لیے بھی اللہ نے حصہ رکھا ہے خمس کے حساب سے اور صفی کے نام سے، کہ نبی کا حصہ بھی غنیمت کے مال میں ہوتا ہے. اور نبی کے علاوہ جو ہے جو امتی ہوتے ہیں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام سے پہلے جو یہ ہوتا تھا کہ اس کو جلاتے تھے، تو نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ جلانے کا سسٹم ختم کر دیا گیا. اب جو بھی ہے جو مجاہد ہیں ان میں تقسیم کر دو، تو یہ سسٹم ہو گیا. تو اللہ نے یہ بھی نبی علیہ السلام کی برکت سے یہ حلال کر دیا، ورنہ تو پہلے تو حلال کی جگہ پر اس کو جلا دیا جاتا تھا. اور حضور فرماتے ہیں یہ بھی میری خصوصیت ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، فرمایا کہ زمین پوری کی پوری مجھے مسجد بنا کر دے دی گئی ہے. پہلے جو لوگ تھے نا وہ لوگ نمازیں جو پڑھتے تھے اپنی خاص عبادت کی جگہوں میں ان کا نماز پڑھنا ضروری ہوتا تھا. اگر وہاں پر نہیں پہنچا اور وہاں پر نہیں آتا تو گھر میں ان کو نہیں تھا اجازت کہ بھائی گھر میں جا کر پڑھیں، بھائی پھر بھی کیا کرنا ہے آپ کو اپنی عبادت خانے میں آنا ہے، یہاں پر آپ کو نماز پڑھنی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی برکت یہ ہو گئی کہ پوری سرزمین میں آپ جہاں بھی جاؤ، مسجد میں چاہو نماز پڑھو تو بھی پڑھ سکتے ہو، اگر مسجد آپ سے دور ہے یا مسجد آپ سے ٹائم نکل گیا ہے تو آپ کہیں اور جگہ پر اپنے کھیتی باڑی میں کہیں پر جماعت بنا کر نماز پڑھتے ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ مسجد میں جب نماز کا ٹائم ہو، جماعت کا ٹائم ہو، جماعت کی اتنی اہمیت ہے. علماء فرماتے ہیں جماعت کی اہمیت واجب کی جگہ پر ہے. یوں سمجھو کہ جماعت یوں سمجھو کہ واجب ہے، اتنی اہمیت ہے جماعت کی. تو جماعت کا کیا لکھا جائے، اگر انسان کی کسی وجہ سے جماعت نکل جاتی ہے تو اپنے گھر میں یا کسی جگہ پر دکان میں کہیں بھی پڑھے تو پھر بھی پڑھنا جائز ہے، ورنہ پھر بھی یہاں پر آنا پڑتا مسجد میں جیسے ان کو آنا پڑتا تھا. تو حضور فرمایا کہ یہ میری خصوصیت ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا یہ بھی تھا مسجد و طہورا، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب پاکائی کرتے تھے نماز کے لیے تو ان کو پاکائی کے لیے صرف پانی استعمال کرنا پڑتا تھا، پانی کے علاوہ دوسری کوئی گنجائش نہیں تھی. لیکن نبی علیہ السلام کی برکت سے یہ بھی ہوا کہ اگر پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم بھی کر سکتے ہو. تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں آسانی عطا فرمائی ہے. اور حضور فرماتے ہیں یہ بھی میری برکت ہے، فضیلت ہے اور میری خصوصیت ہے. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کسی ایک مقام کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک جگہ کے لیے، ایک زمانے کے لیے نہیں بنایا، نہیں پیغمبر بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نبوت کو عام کر دیا. میرے دور میں بھی
جتنی لوگ ہوں گے ان کا میں نبی ہوں، جتنی مخلوقات ہیں ان کا نبی ہوں، اور اس کے بعد قیامت کے آنے تک جتنا زمانہ آئے گا اس میں جتنے لوگ ہوں گے تمام کے تمام لوگوں کے نبی پیارے پیغمبر علیہ السلام ہوں گے۔ تو یوں نبی علیہ السلام کی نبوت کسی خاص مقام کے ساتھ خاص نہیں تھی، ورنہ تو نبی علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ یوں ہوتے تھے جیسے آج کل، یعنی کہ ایک ایک شہر کا ایک خاص عالم ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، تو اس زمانے میں ایک ایک خاص علاقے کا خاص پیغمبر ہوتا، ایک ایک جگہ پر کئی نبی ہوتے تھے۔ تو نبیوں کی نبوت اتنی عام نہیں ہوتی تھی جسے آپ علیہ السلام کی نبوت کو عام کر دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں تمام کا نبی آپ علیہ السلام ہوں گے، دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں وختم بی النبیون، اور میری یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا ہے، نبوت کا سلسلہ مجھ پر بند ہے، میرے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی ہمارے ایمانیات اور عقائد میں سے عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔